بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اومیکرون 38 ممالک تک پہنچ گیا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ روس اپنی حرکتوں سے باز رہے۔ امریکہ جعلی بازو پر ویکسین لگانے کی کوشش میں شہری گرفتار۔ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے جو اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ روس سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو جان سے مارنے پر 900 افراد کے خلاف مقدمہ۔ دنیا کے 10 سستے ترین شہروں میں کراچی بھی۔ نیند کی خرابی ہمیں جلدی بوڑھا کر دیتی ہے، تحقیق۔ کولیسٹرول کا پتہ لگانے کا آسان ترین طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز 38 ممالک میں رپورٹ ہو چکے ہیں، تاہم اب تک کسی کی بھی اموات رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کورونا کے اس نئے ویرینٹ کے شواہد اکٹھے کر رہا ہے کیونکہ پوری دنیا اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ممالک جتنے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرتے رہیں گے، ہمیں بھی اس ویرینٹ سے متعلق مزید معلومات ملتی رہیں گی۔ فی الحال ڈیلٹا ویرینٹ ہی غالب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت بھی آ جائے کہ اومیکرون عروج پر پہنچ جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کے لیے یوکرائن کے خلاف فوجی کارروائی کو بہت مشکل بنا دیا جائے گا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام اس بات پر قائل ہیں کہ روس یوکرائن کے خلاف ممکنہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو آئندہ برس کے شروع میں ہو سکتا ہے۔ انٹیلیجنس معلومات میں بتایا گیا ہے کہ روس اپنے 1,75,000 فوجی تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ان میں سے آدھے پہلے ہی یوکرائن کی سرحد کے قریب مختلف مقامات پر تعینات کیے جا چکے ہیں۔ یہ نئی معلومات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس نے امریکہ سے یہ ضمانت مانگی ہے کہ یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کرنے دی جائے گی۔ صدر جو بائیڈن نے روس کی اشتعال انگیزی کے حوالے سے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم پیوٹن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ حقیقت میں پیوٹن اس طرح کا کوئی حملہ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ سنگین ہوں گے۔ امریکی حکام اور امریکہ کے سابق سفارتکار کہتے ہیں کہ صدر پیوٹن واضح طور پر ممکنہ حملے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاہم یوکرائن کی فوجی ماضی کے مقابلے میں آج بہتر طور پر مسلح ہیں۔ یوکرائن کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ روس کے ساتھ جنوری میں بڑے پیمانے پر تصادم ہو سکتا ہے۔ مغرب کی جانب سے روس کے خلاف پابندیاں لگانے کی جو دھمکی دی گئی ہے، ان سے روسی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس سے پہلے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی کی ریڈ لائن کو نہیں مانتے تو ان کی انتظامیہ روسی جارحیت کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کرنے پر غور کرے گی۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اطالوی شہری نے جعلی بازو پر ویکسین لگانے کی کوشش کی، تاہم اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ 50 برس کا اطالوی شہر ویکسین لگائے بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمال مغربی اٹلی میں اطالوی شہر جب ویکسین لگانے کے لیے وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بازو پر سلیکون لگایا ہوا تھا، تاہم وہ نرس کو چکمہ نہ دے سکا اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ نرس نے کہا کہ جب انہوں نے اس شخص کی آستین اوپر کی تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے بازو کی جلد اصل نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں دوستوں کچھ افراد ویکسینیشن کے خلاف ہیں اور وہ ویکسین لگوانے سے کترا رہے ہیں۔ کورونا کی نئی پابندیوں کے خلاف یورپ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں میں بہت سے ممالک میں سفر کے لیے ہیلتھ پاسز لازمی قرار دیے جانے کے بعد پرتشدد مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ ان پاسز کے بغیر ریستورانوں، تفریح گاہوں میں داخلے اور بسوں میں سفر پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ یوکرائن کے معاملے پر روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرتا ہے تو روس یقینی طور پر زبردست رد عمل ظاہر کرے گا۔
اور یہ ایسا جواب ہوگا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیا، ہمارے پاس رد عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس بار ہم کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں وہ سب دیکھیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ 2014 میں کریمیا جیسا اقدامات کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہم روس کے یوکرائن سے متعلق جارحانہ اقدامات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یوکرائن کی فوجی امداد میں اضافہ کر دیا ہے اور روسی فریق کو براہ راست آگاہ کر دیا ہے۔ ان کو کہا ہے کہ اگر 2014 کے کریمیا الحاق سے مشابہ کوئی قدم اٹھایا گیا تو ہمارے پاس بہت سی ترجیحات موجود ہیں۔ دوستو، صدارتی انتخابات میں مداخلت کے بعد اب امریکہ اور روس کے درمیان تنازع اور کشیدگی کی وجہ یوکرائن بن گیا ہے، جس پر دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرائن میں روسی مداخلت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس نے عسکری کارروائی کی تو ہم یوکرائن کی مدد کریں گے۔ یوکرائن پر روسی حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرائن پر حملے کا بہانہ بنا کر کچھ لوگ روس کی قومی سلامتی پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع کا آغاز 2014 سے ہوا تھا، جب روس نے یوکرائن کے مشرقی صنعتی علاقے ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کی تھی۔ سیالکوٹ میں فیکٹری ملازمین کے تشدد سے توہین مذہب کے الزام میں سری لنکن شہری کی موت پر پولیس نے تخریب کاری کا 900 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق راجکو فیکٹری کے اندر 900 کے قریب افراد ڈنڈے سوٹے لیے موجود تھے۔ تمام افراد سری لنکن شخص کی باڈی کو سڑک پر گھسیٹتے رہے تھے۔ نفری ناکافی ہونے کے باعث ہجوم کو نہ روکا جا سکا۔ واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی، جس کے مطابق مرکزی ملزمان سمیت اب تک 112 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ فیکٹری مینیجرز کی معاونت سے واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کی گئی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے اشتعال دلایا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعہ صبح 11:26 پر پولیس کو رپورٹ ہوا۔ اس وقت فیکٹری کے ورکرز سڑک پر آ چکے تھے، جس کے باعث پولیس کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ عالمی میگزین نے دنیا کے مہنگے اور سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی شامل ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اور بڑے شہروں کی زندگی، وہاں کی بڑھتی قیمت، کاروبار، روزگار اور مالی وسائل پر نظر رکھنے والے عالمی میگزین دی اکانومسٹ نے 2021 میں دنیا کے مہنگے اور سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کی ہے۔ میگزین نے دمشق کو دنیا کا سستا ترین شہر قرار دیا ہے۔ دمشق کو دنیا کے سستے ترین شہر کا اعزاز مسلسل دوسرے سال حاصل ہوا ہے۔ کراچی اور بھارت کا احمد آباد سستے ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے، تاہم پاکستان کا کوئی دوسرا شہر رہائش کے اعتبار سے سستے ترین شہروں کی فہرست میں جگہ نہیں بنا سکا۔ برطانیہ میں ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اکثر خراب نیند کی شکایت کرتے ہیں وہ خود کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک معیاری یا اچھی نیند سے مراد یہ ہے کہ آپ جب رات کے وقت سونے کے لیے لیٹیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں نیند آ جائے۔ آپ پوری رات اپنی عمر کے مطابق صحیح وقت تک سوتے رہیں، آپ کی نیند نہ ٹوٹے، اور اگر رات میں آنکھ کھلے تو صرف ایک مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں اور خود کو تازہ دم محسوس کریں تو اس کا مطلب بھی یہی لیا جائے گا کہ آپ نے رات میں معیاری اور پوری نیند لے لی ہے۔ نیند کی خرابی کا تعلق دل، شریانوں اور دماغ کی مختلف بیماریوں سے واضح طور پر سامنے آ چکا ہے۔ معلومات کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ جن لوگوں میں نیند کی خرابی زیادہ تھی وہ منفی خیالات، چڑچڑے پن، مایوسی، یادداشت کی خرابی اور اسی طرح کے دوسرے ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں زیادہ مبتلا تھے۔ ایسے افراد کی اکثریت کا کہنا تھا کہ وہ خود کو تیزی سے بوڑھا ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بڑھاپا آنا قدرتی بات ہے، لیکن اس طرح سے بوڑھا ہونا ان میں شدید ناگوار قسم کے خیالات بھی پیدا کر رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ناگواری کا یہ احساس ان لوگوں کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو مزید بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے ان کو مشورہ ہے کہ دوسرے اقدامات کے ساتھ ساتھ اگر معیاری نیند پر بھی توجہ دی جائے تو عمر رسیدگی سے وابستہ کئی مسائل کو واقع ہونے سے پہلے ہی روک کر زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ موٹاپے اور دل کے مریضوں کو مسلسل اپنے کولیسٹرول پر نظر رکھنا ہوتی ہے، لیکن اب چینی ماہرین نے ایک ایسی ٹیکنالوجی پیش کی ہے جو کسی تکلیف اور ٹیسٹ کے بغیر صرف جلد دیکھ کر خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا بہت حد تک درست اندازہ لگا سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ کم استعمال ہونے والا ہاتھ نرم ہوتا ہے، جسے پڑھ کر کولیسٹرول کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ جلد پر ایک مائع کیمیکل لگایا جاتا ہے، پھر جلد کو سکین کیا جاتا ہے۔ اگر جلد میں کولیسٹرول کی معمولی مقدار بھی ہو تو وہ اس کیمیکل سے چمکنے لگتی ہے۔ اس طرح مریض کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو 121 مریضوں پر آزمایا گیا جو دل کی شریانوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ عام طریقے سے انہیں اپنا کولیسٹرول معلوم تھا۔ نئے سسٹم نے بہت درستگی کے ساتھ ان کے کولیسٹرول کی پیمائش کی جو اس کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔